أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پچھلی آیات میں ہم نے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ پڑھا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان انبیاء علیہم السلام کا، اور پھر اس میں نوح علیہ السلام بھی تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اللہ کے انتہائی نیک برگزیدہ، اور ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا فرمان جب ان کے سامنے آتا تھا تو یہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عموماً کیا ہوتا تھا ان انبیاء علیہم السلام کے دنیا سے جانے کے بعد؟ فخلف، پس جانشین بنے، من بعدہم، ان کے بعد، فخلف من بعدہم، پس ان کے بعد جانشین بنے، ان کے جو جانشین بنے، خلف، نااہل لوگ، ناخلف، پس ناخلف اور نااہل لوگ وہ ان کے جانشین ہوئے۔ اضاعوا الصلاۃ، اضاعوا، وہ ضائع کرنے لگے، الصلاۃ، نماز کو، اضاعوا الصلاۃ، وہ نماز کو ضائع کرنے لگے، واتبعوا، اور وہ پیروی کرنے لگے، الشہوات، خواہشات کی، اور وہ خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے۔ فسوف، تو بہت جلد، یلقون، وہ داخل ہوں گے، غیا، جہنم میں، بہت جلد پھر وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ قوموں کے بگاڑ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قوموں کے بگاڑ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس نقطے کو واضح فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ بندہ جب نماز سے غفلت برتنا شروع کر دیتا ہے اور نماز سے منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے اور نماز چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس کے بگاڑ کی سب سے پہلی بنیاد ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب اپنے رب سے، نماز وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، تو جب نماز وہ چھوڑتا ہے تو وہ اللہ سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اللہ سے کٹتا ہے نا انسان تو پھر شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر وہ شیطان کی گود میں اور شیطان کی جھولی میں گرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ واتباع الشہوات، شیطان انسان کو خواہشات نفسانی کے پیچھے لگا دیتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے، خواہشات کے پورا کرنے کے، اور یہ اتباع الشہوات جو ہے نا، خواہشات کا پورا کرنا، یہ ہر شخص کا مختلف ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رضا پھر ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا خیال، اللہ کے لیے کچھ عمل کرنا، اللہ کے لیے، یہ ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان اللہ سے کٹ جاتا ہے، اور پھر یہ اس کی سب سے بڑی بربادی ہوتی ہے، اور اس بربادی کا انجام فسوف یلقون غیا، جہنم ہے، تو پھر جلد ہی، بہت جلد وہ جہنم میں داخل ہوں گے، الا، سوائے ان کے، من تاب، جنہوں نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فاولئک، تو یہ لوگ، یدخلون، داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون، اور نہیں کمی کی جائے گی ان کے ساتھ، شیئا، کچھ بھی، ولا یظلمون شیئا، اور ان کے اجر میں، ثواب میں، اور ان کے انعام میں، ان کے بدلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جنات عدن، اور وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں،
یدخلون الجنہ، جن جنتوں میں یہ داخل ہوں گے تو جنات عدن، وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، التی، جن کا وعدہ، وعدہ فرما رکھا ہے الرحمن، اللہ تعالی نے، عبادہ، اپنے بندوں سے، بالغیب، حالانکہ بندوں نے نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ ان جنتوں کو دیکھا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ دیکھیں، نہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہ انہوں نے جنتوں کو دیکھا، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی باتوں پر ایمان لا کر اور یقین کر کے ایمان بھی اختیار کیا اور اعمال صالحہ بھی، تو اللہ پھر اس غیب پر ایمان لانا، غیب پر، یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہی امتحان ہے ہمارا۔ آج وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہاں ہے خدا، دکھاؤ، ہے ہی نہیں، اور وہ آج دنیا کے سٹیج پر آ کر لوگوں سے بحث و مباحثے اور مناظرے کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ اور تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ کہاں ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ کہا، ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، زمین و آسمان کا رب کون ہے، تو وہ کہتے تھے اللہ ہے۔ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا دیتے تھے۔ اب وہ لوگ آ گئے ہیں دنیا میں، ایک بڑی تعداد، الحاد، ملحدین، ایتھیسٹ جو ہیں، وہ آ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں، کون سا خدا، کہاں ہے؟ تو ابھی پیچھے بھی ہندوستان میں اس پر بہت بڑا پروگرام ہوا، خدا موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو بالغیب، یہ بن دیکھے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جس کو نصیب ہو جائے، جو اس چیز کو سمجھ جائے۔ کیونکہ پتہ کیا ہے، میں کہیں آفس میں کام کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ سیلری ہے، یہ میرا جو ہے کام ہے، یہ اس پر مجھے پرائز ملنا ہے، یہ ٹی ہے، ڈی ہے، سب کچھ ہے، میں دل لگا کے کام کروں گا، مجھے یہ ملنا ہے میرے سامنے۔ دینے والا کون ہے؟ ریاست ہے یا کوئی مالک ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، وہ بندہ سامنے ہے، ایگریمنٹ لکھا ہوا، سب کچھ مل رہا، اس کو بھی مل رہا، اس کو مجھے بھی ملے گا، بہت آسان ہے۔ دنیا ایمان لاتی ہے، دنیا ایمان لاتی ہے، اللہ نے دینا ہے، پہلے اللہ تو دکھاؤ کہاں ہے۔ اگر اللہ کا انکار کر دیں تو پھر جنت کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، جس اللہ کی تم بات کر رہے ہو وہی نہیں ہے اگر، تو پھر جنت تو کہاں سے ہوئی؟ تو یہ بن دیکھے اللہ کو مان لینا، اللہ پر ایمان لے آنا، اصل میں جو انعام ہے نا وہ اس پر ہے، اصل میں اس پر ہے۔ اسی لیے ہماری پہلی بنیاد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اور یہ غیب پر ایمان ہے، یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان ہے، اسی پر اگلی بات چلتی ہی اس پر ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، قابل قبول ہے، کب؟ جب اس غیب کو مانتے ہو تو۔ میں روزہ رکھ رہا ہوں، قبول ہے، کب؟ جب اس غیب کو مانتے ہو تو۔ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، قابل قبول ہے، کب؟ جب اس غیب کو مانتا ہوں۔ میں جانور کو پانی پلا رہا ہوں، قابل قبول ہے، کب؟ جب میں اس غیب کو مانتا ہوں۔ بالغیب، وعد الرحمن عبادہ، اصل جو چیز ہے نا، جس پر آپ کہہ لیجئے ساری چیزوں کا دار و مدار ہے، وہ غیب ہے، غیب پر ایمان۔ اب جب ہم غیب پر ایمان لے آئیں گے نا اللہ پر، تو پھر ہمارے لیے جنت کو ماننا تو بڑا آسان ہے، جنت کو ماننا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ پھر ہمارے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ قیامت کا ایک دن ہے اور حشر ہے، حشر نشر ہے، پھر حساب کتاب ہے، سوال جواب ہیں۔ پھر ہمارے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ نے سوال کرنا ہے، کیونکہ جو سب سے بڑا غیب تھا وہ ہم نے تسلیم کر لیا، وہ ہم نے مان لیا۔ اس لیے تو امتحان ہے نا، آزمائش اسی لیے ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ سامنے ہوتے نا، سامنے ہوتے، پھر تو امتحان ہی کوئی نہیں تھا، پھر تو آزمائش ہی کوئی نہیں تھی۔
اللہ تعالیٰ، ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرکین یہی تو کہتے تھے یا کفار یہی تو کہتے تھے ہمارے سامنے لے کے آؤ، جو کچھ نہیں مانتے تھے نا اللہ کو، کہتے تھے ہمارے سامنے لے کے آؤ، کہاں ہے اللہ، ہم اس کو آمنے سامنے دیکھیں۔ جو مانتے تھے وہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بات غلط کہہ رہے ہیں، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ کچھ کہتے تھے اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، کچھ کہتے تھے اللہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو غیب پر ایمان ہے، اس پر جنات عدن، یہ ہمیشہ کی جنتیں جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے بالغیب، اور یہ سب کچھ غیب پر ہوا ہے۔ انہو، بے شک، کانا وعدہ، اس کا جو وعدہ ہے نا، مأتیا، وہ تو پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ انہو کانا وعدہ مأتیا، اللہ کا یہ وعدہ یہ تو پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ لا یسمعون، نہیں سنیں گے وہ، فیہا، اس جنت میں یا ان جنتوں میں، لغوا، کوئی بےہودہ بات اور کوئی بےہودہ چیز وہ اس میں نہیں سنیں گے، الا، سوائے سلاما، سلامتی ہی سلامتی کے، وہاں ہر اعتبار سے سلامتی ہی سلامتی۔ یہ سلام کا لفظ بہت گہرا ہے، بہت گہرا، اسی لیے جنت کا ایک نام ہے دار السلام، سلامتی کا گھر۔ تو کیوں اس کو سلام کیوں کہا؟ ہر اعتبار سے سلامتی۔ مثلا دنیا میں انسان کے ساتھ صحت ہے، بیماری بھی ہے، جنت میں صحت ہے، بیماری کوئی نہیں، ہر بیماری سے سلامتی۔ دنیا کے اندر جوانی ہے، موت بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، تکلیف، پریشانیاں، مصیبتیں۔ جنت میں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، بڑھاپے سے سلامتی ہے۔ دنیا میں زندگی ہے، موت بھی ہے، آخرت میں زندگی ہے، موت سے سلامتی ہے۔ دنیا کے اندر لوگوں کے اندر اچھائیاں ہیں، برائیاں بھی ہیں، جنت میں صرف اچھائیاں ہیں، ہر برائی سے سلامتی۔ دنیا میں امن ہے، بد امنی بھی ہے، جنت میں صرف امن ہے، ہر قسم کی بد امنی سے سلامتی۔ دنیا میں کھانا پینا ہے لیکن ساتھ قحط وہ بھی لگا ہوا ہے، جنت کے اندر کھانا پینا ہے، کوئی قحط نہیں، ہر قحط سے سلامتی۔ آپ سوچتے جائیں اس اعتبار سے، ہر اعتبار سے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ لوگوں میں بڑی اچھی، دنیا میں بڑی اچھی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، بڑے گندی گفتگو کرنے والے لوگ بھی ہیں، جنت میں اس سے سلامتی۔ دنیا میں ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد تکلیفیں ہیں، کھانے کے بعد تکلیفیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک روٹین بنا دی ہے نا، ہم اس کو فیل نہیں کرتے۔ کیا کیا تکلیف ہے؟ ایک تکلیف تو یہ ہے کہ بھائی اللہ کرے خیر خیریت سے ہضم ہو جائے، نہ ہضم ہوا تو وہ ایک تکلیف ہے۔ دوسری تکلیف یہ ہے کہ ہضم ہونے کے بعد اس نے گند بن کے نکلنا ہے، واش روم میں جانا، پیا ہے تو اس نے بھی گند بن کے نکلنا ہے۔ جنت میں سلامتی، کھاؤ پیو، کوئی گند نہیں، کوئی واش روم نہیں ہے، کوئی بیت الخلاء نہیں ہے، بس خوشبودار ڈکار آئے گا، پسینہ آئے گا، سب کچھ ہضم۔ دنیا کے اندر صحت ہے اور لیکن بیماری بھی ہے، وہاں صحت ہے، کوئی بیماری نہیں، سلاما، لا یسمعون فیہا لغوا، اسی لیے دار السلام، ہر اعتبار سے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت ہے، غضب بھی ہے، آخرت میں صرف رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے جنت میں صرف رحمت ہے، غضب کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہاں دوست ہیں، دشمن بھی ہیں، وہاں صرف دوست ہیں، کوئی دشمن نہیں۔ لا یسمعون فیہا لغوا، کوئی لغو بےہودہ بات وہاں نہیں سنیں گے، الا سلاما، ہاں صرف سلامتی ہی سلامتی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، رزقہم، ان کا رزق، فیہا، اس جنت میں، بکرۃ وعشیہ، صبح و شام ان کو پہنچتا رہے گا اور ملتا رہے گا۔ تلک الجنہ، یہ ہے وہ جنت، التی، جس کا، نورث، ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، اس جنت کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، من، جو، کانا تقیہ، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا تھا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا تھا، اس جنت کا وارث ہم اس کو بنائیں گے۔ وما نتنزل، اور نہیں ہم اترتے، الا، مگر،
بِأَمْرِ رَبِّكَ، آپ کے رب کے حکم سے۔ کئی دفعہ جو وحی تھی وہ کچھ تاخیر سے بھی نازل ہوتی تھی، مثلا کبھی مہینہ مہینہ وحی نازل نہیں ہوتی تھی، مہینہ مہینہ کئی دفعہ وحی نازل نہیں ہوتی تھی، ایک اللہ پاک کی طرف سے وحی آ گئی، اس کے بعد چند دن، 10 دن، 15 دن، مہینہ بھی بسا اوقات وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمہ وقت انتظار میں رہتے تھے، اب وحی آ جائے، اب آ جائے، اب آ جائے۔ وحی نہیں آتی تھی تو ایک خدشہ بھی ہوتا تھا کہ کہیں کوئی اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے۔ اس پر ایک دفعہ جبرائیل امین سے آپ نے فرمایا کہ آپ بعض دفعہ بہت تاخیر سے آتے ہیں، مجھے بہت انتظار رہتا ہے آپ کے آنے کا۔ تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیات نازل کی گئیں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تو آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے ہم بھی نہیں آ سکتے، آپ کے رب کا جو حکم ہے ہم آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ لہو، اسی کا ہے، ما بین ایدینا، جو سامنے ہے، وما خلفنا، جو پیچھے ہے، وما بین ذالک، جو درمیان میں ہے، وما کانا، اور نہیں ہے، ربک، آپ کا رب، نسیہ، بھولنے والا۔ آپ کا رب یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے اور یاد نہیں رہا، نہیں 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 نہیں، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات، وہ تو آسمانوں کا رب ہے، والارض، اور زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، آسمانوں و زمینوں کے درمیان، وہ ان سب کا رب ہے۔ فاعبدہ، آپ اسی کی بندگی کیجئے، واصطبر، اور قائم رہیے، لعبادتہ، اس کی عبادت اور بندگی پر۔ نہ صرف یہ کہ اس کی عبادت کیجئے بلکہ اس عبادت کے اوپر قائم رہیے۔ حل، کیا، تعلمو، جانتے ہیں آپ، لہو، اس جیسا، سمیع، کوئی اور خدا، یہ کوئی اور خدا، میں اس کا مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، سلیس ترجمہ۔ سمیع نام سے ہے، اسم سے ہے، سمیع نام۔ اللہ جیسا کوئی اور نام والا ہے؟ اللہ جیسا کوئی اور ہے؟ اللہ کا ہم پلہ، ہم پایا کوئی اور ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ نہیں، لہذا پھر اس کی بندگی کریں اور اس کی بندگی پر قائم رہیں۔ وَيَقُولُ، اور کہتا ہے، الانسان، انسان، اور انسان یہ بھی کہتا ہے، اَإِذَا، کیا جب، مَا مِتُّ، میں مر جاؤں گا، اَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ، تو میں نکالا جاؤں گا دوبارہ، حیّا، زندہ کر کے، تو میں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ اولا، کیا نہیں، یذکر، یاد، الانسان، انسان کو، کیا انسان کو یاد نہیں، انا خلقناہ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو پیدا کیا تھا، ولم یکو، اور نہیں تھا وہ، شیئا، کچھ بھی، حالانکہ تب تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم نے اس کو پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے۔ فوربک، آپ کے رب کی قسم، لنحشرنہم، ہم سب کو جمع کریں گے، ان سب کو جمع کریں گے، والشیاطین، اور جتنے شیطان ہیں ان سب کو ہم جمع کریں گے، ثم، پھر، لنحضرنہم، ہم ان کو حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جیسیا، گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ پھر اس حیثیت سے ہم ان کو لائیں گے، اس اعتبار سے، اس انداز میں کہ یہ گھٹنوں کے بل وہاں گرے ہوئے ہوں گے۔ ثم، پھر، لننزعن، نکالیں گے ہم، من کل شیعہ، ہر جماعت سے، پھر ہم ہر گروہ میں سے اور ہر جماعت میں سے نکالیں گے، ایہم، جو ان میں سے، اشد، بہت زیادہ، علی الرحمن، رحمان کے سامنے، عتیہ، اکڑنے والا تھا۔ پھر جو رحمان کے سامنے دنیا میں بہت زیادہ اکڑنے والا تھا نا، نکالیں گے ہم، ہر اس کو نکالیں گے۔ ثم، پھر، لنحن، ہم، اعلم، جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، بالذین، ان کو، ہم، جو، اولا بہا، بہت زیادہ مستحق ہیں اس جہنم میں، صلیہ، داخل ہونے کے، اس جہنم میں ڈالے جانے کے لائق کون ہیں، ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔
کون ہیں جو جہنم کے مستحق ہیں؟ ہم خوب جانتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہوگا تم میں سے کوئی بھی، الا مگر، واردھا، وہ اس جہنم پہ آئے گا، اس جہنم پر آئے گا۔ تم میں سے ہر ایک نے اس جہنم پہ آنا ہے، وارد ہونا ہے۔ کانا ہے، علی ربک، یہ آپ کے رب کے ذمے، حتمم مقضیہ، قطعی طور پر ہونے والا۔ یہ تو حتمی اور قطعی طور پر آپ کے رب کی طرف سے ہونے والا ہے یہ، تم میں سے ہر ایک۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم، پھر، ننجی، ہم نجات دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جو پرہیزگار تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے، ایمان والے تھے، ان کو ہم بچا لیں گے۔ وَنَذَرُ، اور ہم چھوڑ دیں گے، الظالمین، ظالموں کو، فیہا، اس جہنم میں، جثیا، گھٹنوں کے بل گرا ہوا، اور ظالموں کو ہم گھٹنوں کے بل اس جہنم کے اندر چھوڑ دیں گے اور ڈال دیں گے۔ یہ جو پل صراط ہے، یہ جہنم کے اوپر ہے، جہنم کے اوپر ہے۔ اب جو ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بالکل خیر و عافیت سے اور بغیر کسی تکلیف، بغیر کسی پریشانی کے، خیر و عافیت سے اس سے گزار دیں گے، پل صراط سے۔ اور اتنی بعض تو اتنی آسانی سے گزار دیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور جو کفار ہوں گے، نافرمان، وہ جب اس سے گزریں گے اس کے اوپر سے، تو وہ کٹ کے اس کے اندر جا گریں، وہ اس کے اندر جا گریں گے۔ تو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اس پہ آنا ہے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمے حتمی اور قطعی بات ہے۔ پھر ثم ننجی الذین اتقوا، جو فرما بردار ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، ان کو تو ہم نجات دے دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہوں گے ان کو ہم گھٹنوں کے بل اسی جہنم کے اندر چھوڑ دیں گے، ڈال دیں گے، پھینک دیں گے۔ بس یہ آج یہاں تک۔